اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسان کے خلیفہ ہونے یعنی اللہ کا نائب ہونے کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی آدم کی تخلیق کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ جب فرشتوں سے مشورہ کیا جا رہا تھا کہ میں کائنات میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، اپنا ایک خلیفہ زمین پہ اتارنے والا ہوں۔ یہاں مشورہ کرنے سے کوئی ایسی یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت تھی یا احتیاج تھی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیفہ کی سربلندی اور اس کے اعزاز کے حوالے سے یعنی اس کو فخر دینے کے لیے کہ اس کی آمد سے پہلے فرشتوں میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ میں اپنا نائب ایسا بنا کے زمین پہ بھیجنے والا ہوں جو میرا نظام زمین پہ لاگو کر دیں گے۔ یعنی خلافت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلافت اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا مقام ہے۔ آپ ذرا مثال دے کے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے پاس کسی بزرگ کا، کسی اللہ کے ولی کا خلیفہ آتا ہے کہ فلاں جو صوفی ہے، فلاں جو آدمی ہے وہ فلاں ولی کا خلیفہ ہے، تو آپ اس خلیفے کی کتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کا خلیفہ ہے۔ اسی طرح بادشاہوں کے آگے گورنر ہوتے ہیں، ان کے جو خلفاء ہوتے ہیں ان کی کتنی عزت کی جاتی ہے کہ یہ فلاں بادشاہ کا خلیفہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، یعنی بلا تخصیص اللہ نے فرمایا کہ بنی آدم جو بھی ہے، جتنے بھی انسان ہیں، یہ سب زمین پہ میرے نائب ہیں۔ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے وہ اسی نائب کے اوپر گھوم رہا ہے کہ اقبال بار بار اس امت کو جھنجھوڑ رہا ہے، انسان کو یہ جھنجھوڑ رہا ہے کہ اے انسان، اور پھر بالخصوص مسلمان جو ماننے والے ہیں، انسانوں میں بھی دو قسم کی کیٹیگریز ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ جو توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے ہیں، چلو وہ اپنی خلافت کا اتنا تو حق ادا کر رہے ہیں کہ جس نے انہیں نائب بنا کے بھیجا ہے اس کا اظہار تو کر رہے ہیں، اس کو اپنا رب اور پروردگار مان رہے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ تو اقبال اسی خودی کے فلسفے کو آگے لا رہا ہے کہ اے انسان، اپنی تخلیق پہ غور کر، تو کوئی عام نہیں ہے، کائنات میں تو اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ کسی کا بھی نائب ہونا کتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کا نائب ہوگا اگر وہ سوچے کہ اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا نائب بنا کے بھیجا، سب مخلوقات میں اعلیٰ و ارفع بنا کے بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا۔ تو اس کا مقصد اور مدعا صرف اور صرف یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے جو ہمیں ملا ہے، ہم زمین میں اس کو عملی طور پہ نافذ کر دیں۔ ہمارے گھر کے اندر اللہ کا نظام ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام ہونا چاہیے۔ ہم اگر تاجر ہیں تو ہماری تجارت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون پہ عمل ہونا چاہیے۔ ہم اگر بار یا بینچ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم جج ہیں یا ہم وکیل ہیں، تو ہماری عدالتوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ ہم اگر استاد یا شاگرد ہیں تو ہم تعلیم ایسی لیں اور تعلیم ایسی دیں جس میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک ہونی چاہیے۔ مسلمان کا ایک ایک قدم اس چیز کی گواہی دینے چاہیے کہ یہ اللہ کا خلیفہ اور اللہ کا نائب ہے، اور نائب جو بنتا ہے وہ اسی چیز سے بنتا ہے کہ وہ اپنے جو اس کا مالک ہوتا ہے، جو اس کا حاکم ہوتا ہے، جو اس کا پروردگار ہوتا ہے، اس کے نظام کو عملی طور پہ نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب ہم صحیح معنوں میں نائب بن جائیں گے تو صحیح معنوں کا جو نائب ہوتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہوتا ہے، خادم ہوتا ہے۔ تو اقبال نے کہہ دیا تھا کہ اگر جس طرح تو صحیح نائب بن گیا تو پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ کیا انسان تو نائب بن کے تو دیکھ،
تو اللہ کا سچا بندہ بن کے تو دیکھ، پھر یہ زمین کی پستیاں نہیں بلکہ آسمان کی بلندیاں بھی تیرے قدموں میں نچھاور کر دی جائیں گی. پھر شجر، حجر، دریا، سمندر سب تیرے تابع اور مطیع ہو جائیں گے. اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. یاد رکھیے گا، آدم اور فرشتوں میں جو فضیلت ہے، افضلیت ہے آدم علیہ السلام کو، وہ علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. تو آج ہمیں ہر طرح کا علم حاصل کرنا ہوگا، لیکن علم سب سے پہلے اللہ اور اس کو رسول کو ماننے کے بعد ہمیں تعلیم کی طرف جانا ہوگا. اصل تعلیم وہی ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے. جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں گے تو باقی تعلیم ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اور جب باقی تعلیم جتنی ہم حاصل کرتے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کائنات اتنی ہی ہماری سرنگو ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ اس کائنات کو ہمارے آگے بچھانا شروع کر دیں گے. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے کہ صحابہ نے کتنے کم عرصہ کے اندر، کوئی بھی صحابہ کسی پریکٹیکل کسی یونیورسٹی میں جا کے تخصص نہیں کیا ہوا تھا، اسپیشلائزیشن نہیں تھی. وہ صرف اور صرف ایک اسپیشلائزیشن حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ اس طرح انہوں نے ایمان لایا تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو انہوں نے دل و جان سے مان لیا تھا. اور جب نگاہ اور قلب مسلمان ہو جاتے ہیں، جب زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے اور دل بھی اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ہم یہ ماننا شروع کر دیتے تھے، پھر دنیا ہماری تابع ہو جاتی ہے. پھر 23 سال کے اندر دنیا میں اسلامی فلاحی ریاست بن جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان ہر طرف زبوں حالی کا شکار ہیں؟ ہم صرف اور صرف اسی حوالے سے زبوں حالی کا شکار ہیں کہ ہم نے اپنا خلیفہ ہونا بلا دیا ہے، اپنا نائب ہونا بلا دیا ہے. آئیے آج یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سب آنکھیں بند کر کے یہ اپنے دل میں دیکھیں گے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں. ہم کتنی بڑی ہستی کے نائب ہیں، مالک کائنات اور خالق کائنات کے ہم نائب ہیں. کیا ہم نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے نائب ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی جو خلیفہ کا جو اعزاز ہے، جو بندگی کا حکم ہے، ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.